السلام علیکم۔ خاموش رہو، محفوظ رہو گے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ انسان کی اصل موت تب ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ اس چیز پر افسوس مت کرنا جو تمہارے ہاتھ نہ آ سکے۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو جائے اس سے اتنی نفرت ہو سکتی ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ خواہشات جاہلوں کو غلام بنا کر رکھتی ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا۔ صبر رکھو، جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے اس کے بدلے کچھ اچھا ملے گا۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں بلکہ علم و آداب سے ہوتی ہے۔ بے قصور پر الزام آسمان کے بوجھ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی مت لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ نیک بننے کی 3 خصوصیات۔ حضرت علی نے فرمایا، جب خدا کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے، کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جاہل ہی اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے۔ بدترین رائے وہ ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ حسد بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہو۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے، پریشان مت ہونا بلکہ فخر